صاحب کے پاس لے گیا، وہاں قاضی مقرر ہوتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس لے گیا، قاضی صاحب بولے کیا ہے مولانا صاحب آپ نے ایسی کیوں حرکت کی، ایسی بے ادبی آپ نے کیوں کی، آپ نے روزے کی طرف رخ کیا، یہ بدعت یہ شرک کے کام کیوں کر رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ تو قاضی صاحب سے مولانا سعید کاظمی صاحب قبلہ کی جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں کعبے کی طرف رخ کر لوں گا۔ بولے کیا سوال ہے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام وفات پائے ہیں یا اٹھا لیے گئے ہیں؟ کیا پیارا جواب ہے، دیکھیے عاشقوں کا، ہائے ہائے ہائے۔ بولیے عیسیٰ علیہ السلام وفات پائے ہیں یا اٹھا لیے گئے ہیں؟ تو بولے قرآن کی روح سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، وہ ان کی وفات نہیں ہوئی، نہ ان کو سولی پہ لٹکائے، نہ ان کو کوئی قتل کیے، نہ کچھ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو بولے اب وہ کہاں ہیں؟ بولے آسمان پہ۔ تو بولے آسمان پہ عرش ہے اور زمین پہ مدینہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ایک دن وفات عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، انسان ہونے کے ناطے ایک دن ان کا انتقال ہونے والا ہے، وہ تو اب زندہ ہیں اللہ کے پاس۔ بولے ایک دن ان کی وفات ہوگی، تو وفات کے بعد آسمان میں رہنے والے کو اس کا خبر عرش پہ ہونا چاہیے تھا یا مدینے میں ہونا چاہیے تھا؟ تو بولے عیسیٰ علیہ السلام کا مدار کہاں ہوگا؟ بولے مدینے میں ہوگا۔ حضور فرمائے، بخاری کی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا انتقال ہوگا اور وہ میرے روضے میں دفن کیے جائیں گے۔ تو ابو سعید کاظمی کہنے لگے ذرا بتاؤ عرش افضل ہے یا مدینہ؟ اگر عرش افضل ہوتا تو عیسیٰ کی مزار عرش پہ بنتی، لیکن عیسیٰ کی مزار مدینے میں بتا کر رب بتا رہا ہے آسمان میں بھی اگر کوئی زندہ ہے تو عرش سے زیادہ افضل مدینہ ہے، اسی لیے اس کی مزار مدینے میں بنائی جا رہی ہے، عرش سے بھی زیادہ افضل مدینہ ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مزار گنبد خضرا کے اندر بنایا جائے گا۔ جی اگر افضل وہ ہے تو وہاں بلا لینا چاہیے تھا، وہاں تک جب بلائے آسمانوں پہ تو وہاں سے وہاں بلانے میں کیا فاصلہ ہے؟ عقل مر چکی ہے لوگوں کی، اس لیے مدینے کی عظمت کے تعلق سے گندی اور بیہودے قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج حج کیمپس بھی منعقد ہوتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، بڑا شوق ہے لوگوں کو حج کیمپس منعقد کرنے کا۔ حج کیمپ منعقد کرتے ہیں، صبح 8 بجے منعقد ہوتا ہے، عصر کے ٹائم پہ ختم ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کے عصر تک بس کعبے کی عظمت، کعبے کا عمرہ، کعبے کا حج، کعبے کے طواف، کعبے کی زیارت، صفا مروہ کی سعی، عرفات کا قیام، مینا کا قیام، مزدلفہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ مدینے کی جب بات لاسٹ میں پورے جب دوپہر میں بریانی کھا لے کے سست پڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد مدینے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بولے مدینے میں جاؤ تو ذرا ادب سے رہو، مسجد نبوی کی زیارت کرو، مسجد نبوی میں بیٹھو، ریاض الجنہ میں نماز پڑھو، مسجد نبوی میں ایسا ہے، مسجد نبوی کا ثواب یہ ہے، یہ ختم، 4 بج گئے، کیمپ ختم، سب گھر کو چلے گئے۔ بولے مولانا صاحب آپ تو قدرت کے خلاف کام کر رہے ہو، آپ نے کیمپ لگایا اور آپ کا کیمپ ہم نے جب اٹینڈ کیا تو آپ نے ہمیں کعبے کی عظمت تو بتائی، حج کے مسائل تو بتائے، عمرہ کی فضیلت تو بتائی، مینا و عرفات اور کے قیام کی فضیلتیں آپ تو بتائی، طریقہ تو آپ نے بتایا، مناسک تو آپ نے سکھائے، لیکن قدرت نے جو قانون بتایا آپ نے وہ قانون نہیں بتایا۔ بولے کیا قانون ہے؟ تو بولے مولانا صاحب ایک دستور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو عقل دی ہے اس کے مطابق بندہ، آپ دیکھیے اگر آپ کو یہاں سے بامبے تک جانا ہو، آپ کو ایرو مارکس ملتے جائیں گے، نشانیاں ملتی چلی جائیں گی کہ یہ یہاں سے یہ روڈ ہے، کچھ نہ ملے تو کم سے کم لکھا ہوا ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر ایک پتھر لگا کر کہ بامبے 553 کلومیٹرز، کچھ نہ ملے تو کم سے کم اب تو ایرو مارکس آ گئے، بڑے بڑے بورڈز لگائے جا رہے ہیں، ہورڈنگز لگائے جا رہے ہیں، صرف ایرو مارکس آ رہے ہیں۔ کسی کا دواخانہ ہو ہمارے محلے میں، دواخانہ کوئی اندر ہو تو مین روڈ سے اس کے لیے ایرو مارکس کے ذریعے سے پبلک آنے والوں کو سہولت کے طور پر اشارے دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے ادھر مڑے، یہاں سے ادھر مڑے، یہاں یہ دواخانہ ہے۔ کوئی بڑی ہوٹل آپ جانا ہے تو بڑے ہوٹل کے لیے آپ کو جو ہے ایرو مارکس کے ذریعے سے نشانی دی جاتی ہے۔ مگر پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنا کعبہ بنایا، اپنے محبوبوں کے ذریعے سے اپنا گھر بنوایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، کعبۃ اللہ شریف چاروں طرف سے مکمل طور پر بند ہے، نہ اسے کہیں کھڑکی ہے، نہ اسے کوئی سوراخ ہے، نہ کچھ نہیں، بس ایک دروازہ ہے۔
اور وہ دروازہ اس رخ پر لگا ہوا ہے جس رخ پر مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. ایک دروازہ ہے کعبے کو بس، اور ایک میزاب رحمت ہے کعبے کو. ایک ایرو مارک لگا ہوا ہے ایسے کعبۃ اللہ شریف کے بالکل اوپر میں، انتہائی حصے پر. آپ پوچھیں گے نیچے بھی لگا سکتے تھے. نیچے اس لیے کہ ہر کسی کو نہیں دکھتا. اوپر ایرو مارک جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں اوپر ہی سطح پر لگایا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے دیکھ لے. کعبے کے بالکل انتہائی اوپر ایک میزاب رحمت ہے جس کو پرنالہ کہتے ہیں. کعبے میں جو پانی پڑتا ہے وہ پانی اس پرنالے کے ذریعے نیچے گرتا ہے. دروازہ مولود مصطفیٰ کی جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کعبے کو ایک میزاب رحمت ایسے اشارہ کر رہا ہے اور وہ میزاب رحمت بتا رہا ہے حاجیوں تم نے تو میرا زیارت کر لی، تم نے میرا طواف کر لیا، تم نے میری طرف آ تو گئے. اب اگر حج قبول کرانا چاہتے ہو ادھر جاؤ، ادھر درے مصطفیٰ ہے، وہاں جو جاتا ہے حج قبول ہو جاتا ہے. پرنالہ میزاب رحمت رسول اللہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، رسول اللہ کے روضے کی طرف، مدینے کی طرف اس کا رخ ہے. حالانکہ پرنالہ کسی بھی سمت ہو سکتا تھا، مشرق کی جانب ہو سکتا تھا، مغرب کی جانب ہو سکتا تھا، شمال کی جانب ہو سکتا، لیکن جنوب میں جو پرنالہ لگا ہوا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے روضے اطہر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. واقعی وہ ذات کعبے کا کعبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کعبہ جانتا ہے میں پہلے قبلہ نہ تھا، قبلہ تو کوئی اور تھا، اسی مصطفیٰ کی محبت نے مجھے قبلہ بنا دیا. کعبہ جانتا ہے، کعبہ یہ بھی جانتا ہے میں پہلے عبادت خانہ نہیں تھا، بت خانہ تھا. اسی مصطفیٰ نے بتوں کو توڑ کر مجھے بت خانے سے بچا کر عبادت خانہ بنا دیا. میں پہلے ضرور کعبہ تو تھا، آدم تا عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر میرے پاس آئے، طواف کیے، زیارت کیے، میرے صحن میں رہنا پسند کیے، لیکن حج صرف وہی کرتے تھے، ان کی امتیں نہیں کرتی تھی. لیکن یہ مصطفیٰ ہے، جب یہ آ گئے ہیں تو ان کی برکت سے ان کی امت بھی میری طواف کے لیے آتی ہے، ان کی امت بھی میری زیارت کے لیے آتی ہے. ارے حج تو یہ ہے، عبادت تو یہ ہے کہ کعبہ کا حج ہوتا ہے عرفات میں، حج ہوتا ہے مینا و مزدلفہ میں، اور طواف زیارت کے لیے سارے حاجیوں کو میرے در پہ بھیجایا جاتا ہے. یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. طواف وداع ہوتا ہے، میرے بارگاہ میں آتے ہیں تو احرام باندھ کر آتے ہیں، میری بارگاہ میں آتے اکڑ کر کوئی طواف کر رہا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کوئی حجر اسود چومتا ہے میں گناہوں کو لے لیتا ہوں، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو اسی لیے کعبہ کہہ رہا ہے کعبہ تو دیکھ چکے، اب ذرا کعبے کا کعبہ بھی تو دیکھو. معزز سامعین کرام قربان جائیں. اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، یہ علامہ اقبال ایک ایسی ذات ہے جسے بازو والے بھی مانتے ہیں، پیچھے والے بھی مانتے ہیں، سامنے والے بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، پورے 73 جماعت والے علامہ اقبال کو مانتے ہیں. اب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، آپ ذرا دیکھیں علامہ اقبال کا معاملہ بھی بڑا نرالا تھا. جب آپ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو ہم مدینہ آتے ہیں. آقا علیہ السلام کے روضے اقدس کے سامنے ہو کر علامہ اقبال اپنے ارشادات عرض کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو ہم مدینہ آتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو آپ ہی ہیں، ورنہ ہماری منزل تو ہمارا مقصود تو آپ ہیں، ہمارا وجود آپ ہے، ہماری حقیقت آپ ہے، ہماری مرکزیت آپ ہے. کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے مکے کو بھی عظمت ملی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے مدینے کو بھی عظمت ملی ہے. یا رسول اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی خاطر کر رہے ہیں، یہ شہر کی گلیاں ہمیں پسند ہے تو آپ کی خاطر پسند ہے، مکے کی عزت ہم تسلیم کرتے ہیں تو آپ کی خاطر، کیونکہ آپ نے ان کی عزت بڑھا دی ہے، آپ نے ان کی عزت بتلائی ہے، اس لیے ہم ان کی عزت ہی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
اللہ رب العزت نے بھی تو آپ کی محبت میں ان شہروں کی قسمیں یاد فرمایا ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی ان شہر کی قسم کھائی تو آپ کی محبت میں کھائی. کہتے ہوئے کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے، جس شہر میں میرے نبی کے قدم پڑ چکے ہیں. معزز سامعین کرام قربان جائیں، علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ مدینے سے محبت کرنے والوں، ہم مدینے سے بھی اس لیے محبت کریں کیونکہ یہ محبت مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. نبی سے جس ذات کو نسبت ہو جاتی ہے، نبی سے جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے، نبی سے جس حرف کو نسبت ہو جاتی ہے، ہمیں وہ ذات بھی پسند، وہ شے بھی پسند، وہ حرف بھی پسند ہے. تو اس لیے معزز سامعین کرام ہمیں ضرورت ہے آج ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اور ہم اللہ رب العزت کے حبیب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق و غلام بن کر زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہمارا معاملہ بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر سے اچھے سے اچھا انسان بنائے گا. ایک اور آخری بات سن لیں، علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ، شفا شریف کتاب ہے حدیث کی، علامہ قاضی عیاض نے لکھی ہے. بہت بڑے محدث تھے علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے، یعنی کہ کسی کو اختلاف نہیں ہے اس بات پر. علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں ساری امت اس بات پر متفق ہے، اتفاق رکھتی ہے. بولے کون سی بات؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ منور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ منور اس زمین میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ. اور آگے تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی عرش اعلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. اس زمین پر تو روضہ اقدس سے زیادہ کوئی افضل ہے نہیں، اور حد تو یہ ہے جو عرش ہے اس سے بھی زیادہ افضل اگر کوئی چیز ہے تو وہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو آج کل کے ڈھونگے مولویوں کے پیچھے پھرے، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی یہاں سے آ گیا، اس کے گھر اس کے شہر اسے کھانا نہیں ملا، ہمارے یہاں روٹی چننے آ گیا اور لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑتا چلا گیا. اس کے یہاں اسے کوئی محافظ صاحب بھی نہیں کہتا تھا، ہمارے یہاں آیا بھولی قوم حیدرآباد کی، انہیں مفتی اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیا، اسے طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم، لوگ اسے مفتی سمجھنے لگے. پہلے جب آیا تھا تو ٹیوشن پڑھانے کی نیت سے آیا تھا، پھر اس کے بعد مسجد میں مؤذن بن گیا، پھر اس کے بعد امام بن گیا، پھر خطیب بن گیا. اب اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ لکھنے لگا میں پھر وقت شیخ الحدیث ہوں، شیخ التفسیر ہوں، شیخ الفقہ ہوں، کیا کیا ہوں، الغرض اللہ معاف کرے. اور ہمارے بھولے اتنے ہیں حیدرآباد کے، اللہ رحم کرے یہ بھولوں پر، کہ جسے چاہے اسے مولوی بھی بنا لیتے ہیں، مولانا بھی بنا لیتے ہیں، محدث بھی بنا لیتے ہیں، مفسر بھی بنا لیتے ہیں، شیخ بھی بنا لیتے ہیں. ارے حد تو یہ مرید بھی ہو جاتے ہیں اس کے، نعوذ باللہ. تو پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ ایسے گندے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدوں کو بچاؤ. ان کی گندی باتوں میں پھنس کر یہ مولویوں کے چکر میں جا کر اپنے ایمان کو غارت نہ کریں. میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہے، پہلے میں نے قرآن سنائی، پھر حدیث سنائی، پھر اللہ کے محبوبوں کی باتیں سنائی، پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے آپ سے سنائی، تاکہ ہر اعتبار سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کی طرف ضرور توجہ